ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع دابۃ الارض کی طرف آئیں، ہم قرآن کی آیات سے ہی لفظ دابہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ دابہ بنا ہے داب سے، اور داب کہتے ہیں مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھنے کو، مرحلہ با مرحلہ حرکت کرنے کو، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا، حرکت کرنا وغیرہ۔ اور اسے آپ قرآن سے ہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کاداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ناظرین، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت موجودہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کادابی کا بالکل اسی طرح جیسے تم دابی مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے ہو، ایسے ہی مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اسی مقام پر پہنچے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ با مرحلہ سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آج موجودہ انسان ہے؟ تو اسی سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری آگے دے رہے ہیں کہ آل فرعون والذین من قبلہ، آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ ناظرین، غور کریں، آج جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے، بالکل اسی طرح مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اسی مقام پر پہنچے تھے آل فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود یا پھر مدین والے۔ تو ناظرین، ذرا غور کریں، آج دنیا کے موجودہ انسان مجموعی طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ وہ مرحلہ با مرحلہ سفر طے کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں؟ ناظرین، ذرا سا بھی غور کریں تو حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ تھوڑا غور کریں کہ جب انسانوں کو زمین پر لایا گیا تو اس وقت وہ کس مقام پر تھے، یا پھر موجودہ قوم یعنی دنیا پر آباد موجودہ انسانوں کو ہی لے لیں کہ یہ آج سے چند صدیاں پہلے کس مقام پر تھے اور آج کس مقام پر ہیں، اور پھر یہ کس طرح اس مقام پر پہنچے؟ کیا یہ اچانک ایک دم سے اس مقام پر پہنچے؟ ناظرین، غور کریں تو آج موجودہ انسان آج سے چند صدیاں پہلے بالکل فطرت پر تھے۔ وہ اپنی تمام تر ضروریات کے لیے صرف اور صرف فطرت کے محتاج تھے، لیکن آج کوئی ایک بھی شے آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ آپ کو موجودہ انسان فطرت پر انحصار کرتے نظر آئیں۔ مثلا سفر کرنا ہے تو سفر کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آج سے چند صدیاں پہلے انسان فطرت کے محتاج تھے۔ فطرت نے انسان کے لیے اس کی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ خلق کیے، اونٹ وغیرہ کو وجود دیا۔ لیکن آج وہی انسان فطرت کے ان سواری کے ذرائع پر انحصار کرنے کی بجائے اس کے برعکس اس کے مقابلے پر اپنے سواری کے ذرائع خلق کر چکا ہے اور انہی پر انحصار کر رہا ہے۔ جدید ترین، پرسکون، تیز رفتار، انتہائی آرام دہ سواری کے ذرائع۔ تو ناظرین، ذرا غور کریں کہ آج سے چند صدیاں پہلے یہی انسان گدھے، گھوڑے، خچروں اور اونٹوں والے کے دور کے مقام پر کھڑا تھا، لیکن آج کس مقام پر کھڑا ہے؟ اور اس مقام پر وہ کیا ایک دم اچانک سے پہنچ گیا، یا پھر آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں اس مقام پر پہنچا؟ ذرا غور تو کریں۔ آج ان جدید سواری کے ذرائع کی تخلیق میں غور کریں اور جانیں کہ یہ کیسے وجود میں آ گئے۔ کیا یہ اچانک وجود میں آ گئے، یا پھر ان کے اس مقام پر پہنچنے کے پیچھے نہ صرف دہائیوں صدیوں پر محیط وقت کار فرما ہے، بلکہ
یہ مرحلہ ب مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچے۔ ناظرین، سب سے پہلے پہیے کی ایجاد ہوئی، پہیے سے بیل گاڑی اور گدا گاڑی کی ایجاد، اس سے اگلا مرحلہ باپ کا انجن، یوں باپ کے انجن سے انسان کی رفتار سے چلنے والی گاڑی وجود میں آئی۔ اسی طرح اگلے مرحلے، یوں مرحلہ ب مرحلہ کئی مراحل طے کرنے کے بعد آج انسان اس مقام پر پہنچا۔ یہ جدید ترین گاڑیاں وجود میں آئیں۔ یوں ناظرین، آج کسی بھی شے کو لے لیں تو اسی طرح ارتقائی مراحل سے گزر کر ہی یہاں تک پہنچی، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجودہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ پہلی قوم نہیں ہو جو ترقی کے نام پر زمین و آسمان میں فساد کرتے کرتے مرحلہ ب مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے اس قدر تیز رفتاری والے مقام پر پہنچے، بلکہ جیسے تم اس مقام پر پہنچے، تم سے پہلے بھی بالکل اسی طرح کئی قومیں اس مقام پر پہنچی تھیں۔ اور ناظرین، اس مقام پر پہنچنا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ کذب کیا گیا ہماری آیات کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر یہ واضح کرتے ہیں کہ زمین و آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، بذات خود یہ بشر سب کی سب اللہ کی آیات ہیں، اور ان کے ساتھ کذب کرنا کیا ہے اس کی بھی وضاحت کھول کھول کر دی کہ زمین و آسمان ایک پیچیدہ ترین مشین کی مانند ہے، ایک وجود کی مانند ہے۔ جیسے ایک وجود میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر عضو دوسرے سے مشروط ہوتا ہے، ہر عضو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اس سے مشروط باقی اعضاء اپنی ذمہ داری پوری کر پائیں گے، یوں پورا وجود بالکل ٹھیک رہے گا۔ ورنہ اگر کسی ایک بھی عضو کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اس میں ایک رائی برابر بھی تبدیلی کی جائے گی تو پورے وجود میں قائم توازن بگڑ جائے گا، یوں پورا وجود یعنی جسم کو خرابیوں اور بالآخر تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح زمین و آسمانوں کو خلق کیا گیا، اور یہ حیثیت و اہمیت ہے زمین و آسمانوں میں موجود تمام کی تمام مخلوقات کی، لیکن ان قوموں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے زمین و آسمانوں میں پنگے لیے، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کی، یوں زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کیا اور وہ الٹا اسے ترقی کا نام دیتے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، بلکہ الٹا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آج موجودہ انسانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ تو اصلاح کر رہے ہیں، وہ سہولتیں و آسانیاں خلق کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج تم کر رہے ہو، بالکل ویسے ہی انہوں نے کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا ذرا غور تو کرو۔ کیا تمہیں زمین پر کوئی ان کا نام و نشان ملتا ہے؟ جب انہوں نے یہ سب کیا یعنی وہ مسلسل مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے؟ بلکہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ جب وہ مسلسل مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ نے انہیں انہی کے برے اعمال یعنی مفسد اعمال کے رد عمل میں پیچھے سے آ پکڑا، اور ایسی شدید پکڑ کی کہ ان کا انجام کیا ہوا آج تم ان کے آثار دیکھ کر بخوبی جان سکتے ہو۔ ناظرین، ہم نے اس آیت پر اس لیے اس قدر تفصیل سے بات کی کہ آپ پر لفظ داب بالکل کھل کر واضح ہو جائے کہ داب کسے کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج انسان جس مقام پر کھڑے ہیں، آج موجودہ انسان جس مقام پر کھڑا ہے ٹیکنالوجی، ان جدید ایجادات کے حوالے سے، تو یہ سب ایک دم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ انسان مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا بڑھتا یہاں آج اس مقام پر پہنچا، یعنی ارتقا کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچا۔ تو لفظ داب کے آسان ترین معنی ہیں ارتقا کرنا، یعنی مرحلہ با مرحلہ
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। नाज़रीन, लफ्ज दाब इसके अलावा बाकी 3 आयात में भी आया है और उन तीनों मकामात पर आप गौर करें तो वहां भी यह लफ्ज बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर आपको आयात नजर आ रही हैं, इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उन कौमों की पकड़ का जिक्र किया तो उसके लिए लफ्ज अल इकाब का इस्तेमाल किया। आप आयात में यह लफ्ज देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल्लाहु शदीदुल इकाब, और आगे कहते हैं दूसरी आयत में इन्नल्लाह कवियुन शदीदुल इकाब। अल इकाब पीछे से पकड़ना, यानी कोई आगे को भाग रहा हो, आगे बढ़ रहा हो तो उसे पीछे से पकड़ लेना। नाज़रीन, मौजूदा इंसानों की तरह पहली कौमें भी तरक्की के नाम पर इन मशीनों, इन इजादात में मरहला ब मरहला आगे बढ़ती जा रही थी। वो आगे भाग रही थी तो अल्लाह ने उनकी पीछे से शदीद पकड़ की, यानी पीछे जो वो अमाल कर चुके थे उन अमाल के भयानक रद्दे अमल ने उन्हें पीछे से ऐसे आ पकड़ा कि उन्हें मजीद आगे बढ़ने के बजाय उनको सफा हस्ती से मिटा कर रख दिया। यानी पूरी आयत लफ्ज दाब को खोल खोल कर वाज़ेह कर रही है। दाब कहते हैं मरहला ब मरहला आगे बढ़ने को। और नाज़रीन, ये आयात किन के लिए हैं? किन लोगों को, किन इंसानों को उन कौमों के बारे में यह बताया जा रहा है? मौजूदा इंसानों को। और नाज़रीन, मौजूदा इंसानों को क्या उन कौमों की ये कहानियां सुनाई जा रही हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या उन कौमों की, इन मौजूदा लोगों को, मौजूदा इंसानों को, मौजूदा कौम को कहानियां सुना रहा है ताकि तुम महजूज हो, लुत्फ अंदोज हो? क्या मौजूदा कौम, मौजूदा लोगों के मनोरंजन के लिए उन कौमों के हालात इनको बताए जा रहे हैं, या फिर इन्हें मुतनब्बा करने के लिए कि तुम्हारा भी बिल्कुल वैसा ही इंजाम तुम्हारे सर पर आ चुका है जिससे तुम बिल्कुल गाफिल हो? तुम अंधों की तरह दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तुम तदब्बुर करते ही नहीं, तुम ये पीछे देख ही नहीं रहे कि तुम पीछे किस कदर फसाद कर रहे हो, जमीनों आसमानों को फसाद ज़दा कर रहे हो। तो क्या उनके रद्देमल नहीं आएंगे? क्या तुम बच जाओगे? हरगिज नहीं, तुम्हारा भी इंजाम बिल्कुल वैसा ही होने को है जैसा उन पहली कौमों का हो चुका। नाज़रीन, इस आयत से न सिर्फ लफ्ज दाब की खुलकर वजाहत हो जाती है, बल्कि मौजूदा इंसानों का अनकरीब इंजाम क्या होने वाला है इसकी भी खुलकर वजाहत हो जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अगली एक साथ में इस मौजू पर भी खुलकर बात होगी। नाज़रीन, लफ्ज दाब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका कि दाब कहते हैं मरहला ब मरहला आगे बढ़ने को, जिसे इर्तिका भी कहा जाता है, और इसी से लफ्ज दाबा बना है। दाबा यानी वो मखलूकात जो मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ वजूद में आई बल्कि वो इसी तरह मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं, आगे सफर करती हैं। मसलन नाज़रीन, आप गौर करें तो जमीन पर बर बहर और फिजा में जितनी भी ऐसी मखलूकात हैं जो हरकत करती हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। मछली जब पानी में तैरती है तो उसके तैरने पर गौर करें तो वो बिल्कुल इसी तरह तैरती है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। पहले वो एक तरफ हरकत करती है, फिर दूसरी तरफ हरकत करती है, यूं वो आगे बढ़ती है। खुश्की पर रेंग कर हरकत करने वाली मखलूकात में गौर करें तो उनमें भी आपको यही नजर आएगा। नाज़रीन, आप सांप को ही देख लीजिए। अगर आप एक सांप की वीडियो बनाएं और उसे स्लो मोशन में देखें तो आपको नजर आएगा कि सांप पहले एक तरफ बल खाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर दूसरी तरफ बल खाता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है। यानी सांप जब रेंगता है तो वो भी मरहला बा मरहला, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है, आगे सफर करता है। मगरमच्छ को ले लें या फिर बाकी जितनी भी चलने वाली मखलूकात हैं, जब वो चलती हैं तो उनमें गौर करें वो टांगों से
مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ بذات خود بشر کی ہی مثال لے لیں، وہ بھی جب چلتا ہے، یعنی ناظرین آپ بھی جب چلتے ہیں تو آپ بھی اپنی ٹانگوں سے مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس بشر کا بھی بذات خود دابہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح ناظرین اڑنے والے پرندوں کو ہی لے لیں تو وہ بھی ایک بار اپنے پر کو اوپر اور پھر نیچے کی جانب دھکیلتے ہیں، یعنی وہ بھی بالکل اسی طرح مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین ایسی مخلوقات نہ صرف اسی طرح وجود میں آئیں، یعنی مرحلہ با مرحلہ ارتقا کرتے ہوئے وجود میں آئیں، بلکہ یہ اسی طرح ہر لحاظ سے بڑھتی اور مزید بڑھ رہی ہیں۔ ان کی خوراک کو لے لیں، یعنی وہ مواد جس سے یہ وجود میں آتی ہے، یعنی اگر آپ جس مواد سے وجود میں آئے وہ مواد بھی آپ تک مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے اور پھر آگے بکھر جاتا ہے، آگے مزید آگے بڑھتا ہے۔